سرکار غوث پاک کے جد اعلیٰ ہیں، شہنشاہ بغداد کے دادا ہیں۔ لوگوں کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی صحیح معنوں میں سمجھ میں نہیں آئے تو مولا حسن کا ماحق کو سمجھ میں کیسے آئے؟ ان کا مرتبہ بے مثل و بے مثال، یہ بچپنے کی شان۔ آپ کی عمر مبارک چھوٹی تھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پرملال ہو گیا، تقریباً 7 یا 8 سال کی آپ کی مبارک عمر تھی، ٹھیک ہے؟ اتنی سی عمر میں سرکار مولا حسن کے سامنے حضور کا وصال ہو گیا۔ بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن سرکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار سیدہ زہرا نے، سرکار مولا کائنات نے ایسی تربیت فرمائی تھی کہ سرکار امام حسن کا ذکر اگر جب بھی آپ ان کا تذکرہ کریں گے تو امام حسن کا نام لیتے ہی بردباری اور خلوص ذہن کے حاشیے پر چھا جائے گا۔ ان کا صبر، ان کا تحمل، ان کی سخاوت، ان کی جرت، ان کی ہیبت، ان کی طہارت، ان کی عظمت بے مثال۔ وقت نہیں ہے میرے پاس، ورنہ میں آپ کو سناتا مولا حسن کی شان، لیکن تیزی سے آگے بڑھتا ہوں، بڑی تیزی سے۔ یہ تو بچپنا ہے، جوانی کی منزل پر پہنچے تو کہاں تک پہنچے معلوم آپ کو؟ ہمارے لیے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ مولانا علی محمد صاحب اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاوے اور پھر وہ کہے کہ صاحب میں نے غلطی کی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم تو کریں گے نہیں، معاف تیرے سے ہو جو کر لینا۔ ارے میں توبہ کر، میں نہیں جانتا توبہ کیا ہوتی ہے، میں تو ٹھوکوں گا تجھے۔ یہ کنڈیشن ہماری۔ مولا حسن کیا فرماتے ہیں؟ مولا حسن فرماتے ہیں میرے ایک کان میں کوئی مجھے گالی دے، سنیے گا، یہ اس کی بات کر رہا ہوں کہ اگر دستخط نہ کرے تو ولایت منسوخ ہو جاتی ہے۔ جی اس ذات کی بات کر رہا ہوں جس کے پودوں میں پیران پیر، میروں کے میر، روشن ضمیر، قطب ربانی، شاہباز لامکانی، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، شیخ جیلانی، مکمل پنجتنی، حضرت سیدنا شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی الحسنی حسینی غوث پاک فرماتے ہیں میں عبد القادر ہوں، میرا نام عبد القادر ہے، میرے دادا صاحب العین والجمال و کمال ہے۔ مجھ سے جب بھی رابطہ کرنا تو خیال کرنا جہاں میں چاہتا ہوں وہی شخص میرا نام لیتا ہے، میں نہ چاہوں تو عبد القادر کا کوئی نام نہیں لے سکتا۔ آپ اندازہ کیجئے جنہوں نے یہ فرمایا دنیا میں کسی کو عبد القادر پر قیاس نہ کرنا اور عبد القادر کو کسی ولی پر قیاس نہ کرنا، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ میں نے کہا حضور 12 سال کی ڈوبی کشتی ترا دینے والے میرے مرشد، ذرا آپ فرمائیں آپ کو کس بات پر فخر ہے؟ تو قصیدہ غوثیہ میں کہا میں عبد القادر ہوں، فخر اس بات پر ہے کہ میرا دادا مولا حسن ہے۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت پر، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت پر، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ تو ایسی ذات کی بات کر رہا ہوں، پاور جن کے قدموں سے خیرات دیتا۔ ذرا توجہ کیجئے، اللہ کی عطا سے وہ منزل ملی انہیں۔ فرماتے ہیں ایک کان میں مولانا برکت اشرفی صاحب ایک کان میں کوئی مجھے گالی دے اور دوسرے کان میں آ کے کہہ دے کہ مجھے معاف کر دو تو حسن اسے معاف کر دے گا۔ منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل۔ ایک شخص آیا گالی دے رہا تھا، گالی، مولا حسن کو گالی دے رہا ہے، پھر مولا علی کو گالی دینے لگ گیا۔ ٹھیک ہے، تلوار نہیں نکال لیا حسن والوں، بات بات پہ چکو نکال لیتے ہیں لوگ۔ کوئی جانے ساری طاقت اسی میں آ کے سما گئی ہے۔ خدا کی قدرت دیکھیں کیا حال ہو، ذرا توجہ کیجیے۔ گالی دے رہا ہے، باپ کو گالی دینے لگ گیا۔ اللہ الصمد۔ مولا حسن نے اپنے خادم سے پوچھا بھئی گھر میں چاندی ہے، کچھ پیسے ویسے رکھے ہیں؟ تو ہاں ہے۔
ایک پرات بھر کے چاندی کے سکے لائے گئے. کتنے؟ ایک پرات بھر. ادھر مولا حسن نے پوچھا بھائی تیری بیوی سے جھگڑا ہوا کیا؟ روایت میں نہیں ہوتا تو نہیں پڑھتا. تیری بیوی سے جھگڑا ہوا ہے جو یہاں آ کے گالیاں دے رہا ہے؟ کہا نہیں صاحب نہیں ہوا. ہم سے کوئی غلطی ہوئی؟ کہا نہیں کچھ نہیں. پیسے بھر کے دیے نا ایک تھال، اس ٹائم چاندی کا تھال بھر کے دیا. جیسے اس نے چاندی کا تھال دیکھا نا یعنی مال دیکھا تو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی قسم آپ ہی رسول اللہ کے بیٹے ہیں. تو کہا بات کیا ہے؟ کہا میں نے بڑا سنا تھا کہ علی کا ایک بیٹا حسن ہے، اس کی بردباری اور اس کے تحمل کو دنیا سلام کرتی ہے. میں تو دیکھنے آیا تھا کہ رسول اللہ کی تعلیم کی کنڈیشن کیا ہے اور میں گواہی دے کے جا رہا ہوں خدا کی قسم آپ کو رسول اللہ کا شہزادہ ہونے کا حق حاصل. یہ مولا حسن ہے. کیا کیا باتیں ان کے حوالے سے عرض کروں. اس دور میں 25 حج پیدل فرمائے. اس ٹائم 25 حج پیدل. کسی نے کہا حضور سواری سے نہیں آتے؟ فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے حرم میں سواری پر بیٹھ کر آؤں. آج سیٹھ جی کرسی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ صدر تو اپنا ملنے والا، امام صاحب اپنے کو بولیں گے تو ان کو برخاست کرنے کی کوشش کرنے لگ جائیں گے. اور کرسی پر بیٹھ کر صاحب ایسے کہ فرشتے کوئی کرسی والوں کا صاحب پہلے سے لے کے جائے گا، ایسا لگ رہا ہے کہ اعمال اللہ کی پناہ. شرعی مسئلہ اور چیز ہے، حیا بھی اور چیز ہے. دعوتوں میں تو ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، کہیں بھی بکرے کا گوشت مل جاتا ہے تو تشریف نیچے زمین پہ آ جاتی ہے. اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو تھوڑا کمر دکھ رہی مل صاحب اس لیے ایسے. اللہ معاف کرے، اللہ رحم فرمائے. میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، یہ تو بات آ گئی تو میں نے عرض کیا. وہ جس کو رسول نے گٹی دی، وہ جس کا نام جبریل آسمان سے لائے، وہ جس کے کان میں اذان رسول اللہ نے دی، وہ جس کو انگلی پکڑ کے چلنا رسول اللہ نے سکھایا، وہ جسے کندھے پر رسول اللہ نے بٹھایا، اپنی پشت انور پر رسول اللہ نے جسے بٹھایا. ہاں یہ وہی حسن ہے صدیق اکبر نے حضور کی جانشینی کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے کندھے پر اسی حسن کو اٹھایا تھا. یہ وہی حسن ہے جن کو دیکھ کر ابو ہریرہ یا سیدی کہہ کر پکارتے. یہ وہی حسن ہے جن سے سرکار عمر ابن خطاب نہایت محبت کے ساتھ اور یا سیدی بعض مرتبہ کہہ کر کلام فرمایا کرتے تھے. اتنا اعلیٰ منصب ہونے کے باوجود کوئی گالی دیتا ہے تو پلٹ کر اس کو دعا دیتے ہیں. اسی لیے کہنے والے نے انہی لوگوں کو دیکھ کر کہا تھا رہے کہ فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا ایک بندہ کتے کے پاس بیٹھا ہوا ہے، آدھی روٹی خود کھا رہا ہے، آدھی کتے کو کھلا رہا ہے، آدھی خود کھا رہا ہے، آدھی کتے کو کھلا رہا ہے. امام حسن کو بڑا لطف آیا یہ دیکھ کر. پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا. یہ زمین کس کی ہے؟ فلاں کی. تو غلام کس کا ہے؟ فلاں کا ہے. اس زمین کے مالک اور اس شخص اس غلام کے مالک کے پاس امام حسن پہنچے. فرمایا فلاں زمین تیری ہے؟ کہاں میری ہے. کہا فلاں غلام تیرا؟ کہاں وہ بھی میرا ہے. کتنے پیسے لے گا غلام کے آزاد کرنے کے اور کتنے پیسے لے گا زمین بیچنے کے؟ اس نے کہا کہ صاحب اتنے پیسے لوں گا. امام حسن نے فوراً اس کو پیسہ دیا اور فرمایا اب وہ زمین تیری نہیں میری ہے اور وہ غلام بھی تیرا نہیں میرا ہے. اتنا یہ ڈیل کرنے کے بعد آئے اور آنے کے بعد غلام سے کہا یہ تو اس کتے کو کیوں کھلا رہا تھا؟ یا پہلے ہی بات ہو گئی تھی یا بعد میں ہوئی؟ تو اس نے کہا حضور مجھے حیا آتی ہے کہ میں کھاؤں اور میرا کتا ساتھی بھوکا رہے، یہ میرے ضمیر کو گوارا نہیں ہے. روٹی ایک ہے اس لیے آدھی روٹی میں کھاتا ہوں، آدھی کتے کو کھلاتا ہوں تاکہ یہ حسرت بھری نگاہ سے مجھے نہ دیکھے. اللہ اکبر. میں بہت سارے اس قانون کے پیش نظر اور بھی شادیوں وغیرہ کے